إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا، تکبیر و تحمید، تقدیس و تحلیل خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین جمعہ، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا۔ اس دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، دین کے اندر کمی ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا، قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر اس نے انگلی اٹھائی۔ ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو یہ عقیدہ رکھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ دین اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جس کی تکمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کر دی گئی۔ اس کے اندر ان تمام مسائل کا ذکر کیا گیا جو ہمارے معاشرے کی ضرورت بن سکتی تھی۔ کسی بھی میدان میں تشنگی نہیں چھوڑی گئی، ہر چیز کو واضح کر دیا گیا، ہر فقہ اس کے اندر موجود ہے، ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے، بس ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی، اس کے ادلہ سے مسائل مستنبط کرنے کی، چاہے سیاسی مسئلہ ہو، اخلاقی معاملہ ہو، معاملات ہوں، عبادات ہوں، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کے اندر بیان کر دیا، اور صرف بیان ہی نہیں کیا
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا لیلھا کنہارھا کہ اس دین کے جو احکام ہیں یہ مکمل دین اس کی رات بھی اس کے دن کے طرح روشن اور تابناک ہے۔ بالکل واضح کر دیا اس دین اسلام کو۔ اس واضح دین کے بعد اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا سکتی ہے تو ایسا شخص بدعتی ہے، دین کے اندر بدعت ایجاد کرنے والا ہے، دین کے اندر نئی چیزوں کو داخل کرنے کا گستاخی کرنے والا ہے۔ اور یہی چیز آج ہمارے مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج ہمارا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے نہیں ہے، آپ کی سنتوں سے نہیں ہے، آج ہمارا تعلق دین میں نئی کی گئی بدعات سے ہے، نئی اختراع شدہ چیزوں سے ہے، جسے ہم ثواب کی نیت سے انجام دیتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے ہمارا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اونچا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے کسی مخصوص مہینے کو یا مہینے کے کسی مخصوص ایام کو یا دن کے کسی مخصوص لمحہ کو اور وقت کو متعین نہیں کیا، بلکہ انسان کی تمام زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی تعریف کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجئے جب تک آپ کے اوپر موت نہ آ جائے، یقین نہ آ جائے، جب آپ کے جسم سے روح کو نہ نکال لیا جائے، یعنی انسان بالغ ہونے سے لے کر موت کے آنے تک اس کے ذمے یہ مکلف کیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ اور عبادت صرف مسجد میں آ کر 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے ہر گوشے کو اللہ کے احکامات سے پر کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بجا لانا، یہ عبادت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہو یا ہمارے باطن سے ہو، وہ عبادت کہلاتی ہے۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، بات کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، آپ خیر کی بات کر رہے ہیں، آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں، آپ نہی عن المنکر کر رہے ہیں، آپ اپنے مجلس میں غیبت اور چغلی سے اجتناب کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ بات کرنا، آپ کا یہ مجلس میں بیٹھنا، آپ کا لوگوں سے میل ملاپ رکھنا، تعلقات بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو عبادت کے لیے کسی خاص دن کو متعین کرنا یا کسی وقت کو مخصوص کرنا یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے خاص کرتے اور جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، اس کے دن کو روزے کے لیے خاص کرتے ہیں۔ لیکن صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، کہ تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرے، یعنی ہفتے میں کوئی دن وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، اس نے جمعے کی رات کو صرف خاص کر لیا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور نہ ہی جمعہ کے دن کو صرف روزے کے لیے خاص کرے، کوئی دن روزہ نہیں رکھتا، صرف جمعہ کے دن اس نے خاص کر لیا کہ روزہ رکھے گا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان یصوم احدکم فلیصم، مگر یہ کہ کوئی شخص اگر روزہ رکھنے کا عادی ہو، روزہ رکھتا ہو تو اس کے لیے چھوٹ ہے۔ اگر 12 13 14 15 ایام 20 کا یہ 3 دن اگر جمعہ کا دن پڑ جائے تو اس میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے ایام روزہ کی قضا کر رہا ہے، رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر رہا ہے،
اس میں جمعہ کا دن آ جائے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن کو صرف خاص کرنا روزوں کے لیے اور جمعہ کی رات کو خاص کرنا تہجد اور نوافل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ساری زندگی، ہمارا ہر وقت اللہ کی عبادت میں گزرے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک روایت میں راوی حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، دونوں سے ایک ہی طرح کی روایت منقول ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز ایسی ہوا کرتی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتا تھا، پھول جاتا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے کھاتے میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ تو معصوم عن الخطا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے، یہ آپ کی زندگی کے لمحات ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے کسی ایام کو عبادت کے لیے خاص نہیں کیا، آپ نے اپنی زندگی کے کسی لمحے کو عبادت کے لیے مخصوص نہیں کیا کہ اس لمحے میں اللہ کی عبادت کی جائے گی اور باقی لمحوں میں اللہ کی عبادت سے غفلت برتی جائے گی، اس لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا جائے گا اور باقی ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف دیکھا تک نہ جائے گا۔ تو ہم مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور ہم مسلمان اس بات کے مکلف کیے گئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام لمحات کو، تمام ادوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ اور یہ بہت افسوس کا معاملہ ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ کہ سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمیں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں روزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جو مسنون اعمال ہے وہ تمام چیزیں ہمیں پکار رہی ہوتی ہیں، ذرا ہمارا خیال تو کرو، لیکن ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 ساڑھے 400 سال بعد کے ایجاد کی گئی چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، اپنے اعمال میں جگہ دیتے ہیں۔ ہم نے کسی دن کو خاص کیا ہوا ہے روزوں کے لیے، ہم نے کسی رات کو خاص کیا ہوا ہے قیام اللیل کے لیے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین اسلام ان تمام چیزوں سے بری ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ آج 12 شعبان ہے، کچھ دنوں کے بعد 15 شعبان ہمارے درمیان آئے گا۔ یہ شعبان کا مہینہ بعض لوگوں کے ہاں بڑا مقدس مہینہ مانا جاتا ہے، حالانکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی نہیں ہے، اور اس کے مقدس کے سلسلے میں بعض موضوع یا ضعیف احادیث پیش کی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کی بات آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا 4 مہینہ بیان فرمایا، اور تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ وہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں، اس میں شعبان کا مہینہ بہرحال ہے ہی نہیں۔ اس شعبان کے مہینے کی اہمیت دین اسلام کے اندر بس اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں چھوڑیں گے اب، اور آپ جب چھوڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم متتابعین شہرین متتابعین، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لگاتار مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ ان دونوں احادیث کے اندر علماء کرام یہ تطبیق دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ بسا اوقات صحابہ اور صحابیات کو یہ شک ہو جاتا تھا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ ہی روزہ رکھا ہو، لیکن پورا مہینہ روزہ نہ رکھتے تھے۔ تو یہ شعبان کی اہمیت بس اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے،
اور روزہ رکھنے کی بابت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے لوگ غفلت کے شکار ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، جس میں بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں آسمان کی طرف اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کی یہ حکمت بیان فرمائی کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں اوپر اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں، جتنے بھی احادیث بیان کیے جاتے ہیں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے، یا شعبان کے مخصوص ایام کے روزے، مخصوص رات کے قیام کے تعلق سے، یا اس کے مخصوص نماز کے تعلق سے، یہ تمام کے تمام یا تو حد درجہ ضعیف ہیں یا پھر بعض تو موضوع روایات تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روایت موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی گئی ہے، اور جس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے طرف ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہ شخص جہنمی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات گڑھ کر بیان فرمائی۔ تو یہ موضوع روایت ہے۔ اسی وجہ سے جو خطیب یا جو مقرر یا مدرس اس طرح کی روایات بیان کرتے ہیں ان کو ان تمام روایات کی سندی حیثیت کو جان لینی چاہیے، ان روایات کی حالات کو جان لینی چاہیے کہ اس کی حالت کیا ہے، یہ روایت کس درجے کی ہے، کہیں ہم اس گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم گڑھی ہوئی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان فرما دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے کہ آپ اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں بقیع الغرقد، مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے، وہاں پہ جا کے میت کے لیے، اہل قبرستان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور آپ واپس آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں گئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جتنے بنو کلب کے بکریوں کے بدن میں بال ہیں اس تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں نقل کیا ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے، اور اس کے جتنے اسانید ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے تمام رجال ضعیف ہیں، یہ روایت درست نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک صحیح روایت جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے کہ آپ نے اپنا وہ چادر جو آپ نے اپنے بدن کو ڈھانپ رکھا تھا اور آپ اپنے جوتے کو اپنے سر کے قریب لا کر رکھ دیتے ہیں اور آپ اپنے بدن پر لپٹے ہوئے چادر کے ایک حصے کو اپنے بستر پہ بچھا کے سو جاتے ہیں کہ کچھ وقت گزرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اپنا چادر لیتے ہیں، اپنا جوتا لیتے ہیں اور دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں سو گئی ہوں لیکن میں جاگ رہی ہوتی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں روم سے، اپنے کمرے سے، تو حضرت عائشہ بھی اپنی زرہ پہنتی ہیں، اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لیتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو حضرت عائشہ بھی واپس جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے ہیں تو عائشہ بھی آگے میں تیز تیز چل رہی ہوتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی رفتار سست ہوتی ہے تو حضرت عائشہ بھی اپنی رفتار کو سست کر لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ کر
بستر پر سو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے داخل ہوتے, کہتے ہیں کہ اے عائشہ تمہاری سانسیں کیوں پھول رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا تو تم مجھے بتا دو یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے گا جو لطیف الخبیر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بات بتا دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا میں نے جو اپنے آگے سایہ دیکھا تو وہ تمہارا ہی سایہ تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا سایہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تمہیں یہ لگا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنے دل میں جو بھی بات چھپا لوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو خبردار تو کر ہی دے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اصل بات ہے, جو حدیث کا اصل لب لباب ہے, وہ یہ کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے. تم نے اپنا اضافی کپڑا اتارا ہوا تھا, اس وجہ سے وہ کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئے. انہوں نے دروازے سے مجھے سلام کیا اور مجھے اپنے پاس بلایا. میں نے چپکے سے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کی باتوں پر لبیک کہا, اور مجھے یہ خوف تھا, یہ اندیشہ تھا کہ تم میری غیر موجودگی میں کہیں خوف اور دہشت میں مبتلا نہ ہو جاؤ, اسی لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد طریقہ بتا دیتے ہیں. بس صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کرنے جاتے ہیں, اس روایت کے اندر شعبان کی 15ویں تاریخ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور آج کے دن 15ویں شعبان کے دن آج ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی جو بدعات نے جنم لیا ہے, اگر ان تمام چیزوں کا ہم دل و نگاہ کو کھول کر جائزہ لیں اور تمام عصبیت کو ہٹا کر دیکھیں اور اپنے ذہن کو سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ چلے گا کہ یہ تمام چیزیں بدعات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کچھ بھی نہیں بتایا. اس رات میں جتنی بھی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں, چاہے وہ صلاۃ الفیہ ہو جو 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, اور اس کا طریقہ مخصوص کا بھی مخصوص طریقہ ہے کہ ہر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے, اور اس طریقے سے 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اسے صلاۃ الفیہ کہتے ہیں. امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی نماز اسی طریقے سے رجب میں ادا کی جانے والی نماز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور اس نماز کی فضیلت کے اوپر احادیث گڑھ کر بیان کیا جاتا ہے. اب وہ حدیث کیا بیان کی جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کے دن میں تم روزہ رکھو اور اس کے رات میں تم قیام کرو. جس شخص نے ایسا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر وہ شخص بدبخت لکھا ہوا تھا تو اسے مٹا کر اسے خوش نصیب لکھ دیا جاتا ہے. اب ذرا اس کا جائزہ لیجئے, ذرا اس کا جائزہ لیجئے اس حدیث کا. ایک تو امام البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسے الموضوعات کے اندر ذکر کیا ہے کہ بدبخت سے مٹا کر خوش نصیب لکھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اب کرے گا. یہی مطلب معلوم ہوتا ہے, کیونکہ اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگا دے, انسان اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی سنت کے اطاعت کرنے میں لگا دے. اصل خوش نصیبی یہ ہے. دنیا مل جائے وہ خوش نصیبی نہیں ہے, آخرت سنور جائے وہ خوش نصیبی ہے. اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں, مزید آگے فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جو اس مخصوص رات کی مخصوص نماز کا اہتمام کرتے ہیں, اور جب رات چھوٹی ہوتی ہے تو ان کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. یہ کیسی خوش نصیبی ہے؟ یہ کیسی خوش نصیبی ہے کہ جس فرض نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے, جس کے بارے میں قیامت کے روز ہم سے سوال کیا جائے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ, سب سے پہلا سوال جس عبادت کے متعلق کیا جائے گا وہ نماز ہوگی, اور ہم سے وہ نماز چھوٹ جا رہی ہے اور دیگر چیزوں کا ہم اہتمام بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں. یہ خوش نصیبی نہیں, یہ بدبختی ہے. یہ سعادت مندی نہیں ہے, یہ بدبختی ہے
کہ انسان بدعات کا ارتکاب کرے اور جو چیزیں اس کے اوپر فرض کر دی گئی ہیں، جو سنتیں اس کے لیے ضروری ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے دین اسلام کے اندر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، تمام چیزوں کو بیان فرما دیا۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے تو گویا کہ اس نے خیانت کا عقیدہ رکھا، اور کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ، کہ جس نے دین اسلام کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی یا بدعت کے اوپر عمل کیا اور یہ گمان رکھا کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہاں پہ لوگوں کی ذہنیت سمجھ میں نہیں آتی، جب بدعت ہے تو وہ حسنہ کیسے ہو جائے گی؟ بدعت کہتے ہی ہے دین کے اندر ثواب کی نیت سے ایجاد کی گئی چیزیں، دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثواب کی نیت سے ایجاد کی گئی چیزوں کو بدعت کہی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی چیز بدعت ہے تو وہ حسنہ کیسے ہوگی؟ بدعت حسنہ اور سیئہ کچھ نہیں ہوتا، یا تو بدعت ہوگی یا سنت ہوگی۔ اور تمام بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ مسنونہ میں اور خطبہ نکاح میں ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ تو امام مالک ابن انس نے کہا کہ جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھوٹ گئی ہے اور دین اسلام کے اندر بدعت حسنہ رائج کی، تو گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں خیانت کا عقیدہ رکھا۔ اسے یہ پڑھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل اسی چیز کو کہی جاتی ہے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ اگر کمی رہ گئی تو وہ چیز مکمل نہیں ہے، اگر کمی رہ گئی تو وہ چیز مکمل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات آئی، یہ شعبان کا مہینہ آیا، اور جو صحیح احادیث سے ہمیں روایتیں ملتی ہیں وہ بس اتنی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا اور کچھ نہیں۔ اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو کچھ حسن درجے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات آسمان دنیا پر اترتا ہے اور اپنے بندوں کی طرف دیکھ کر فرماتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کیا کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کیا کوئی ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب اسلام کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی جاتی ہے تو ایک سنت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بدعت سنت کا کٹر دشمن ہے، سنت کے مخالف ہے، سنت کا دشمن ہے۔ ایک بدعت کے عوض اللہ تبارک و تعالی ایک سنت کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بہت سارے مساجد میں نماز کے بعد اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں یہ اجتماعی دعا آئی وہاں سے ایک سنت ختم ہو گئی، اور وہ کیا؟ الاذکار بعد الصلاۃ، نماز کے بعد کے اذکار کی سنت ختم ہو گئی۔ آج لوگوں کو نماز کے بعد کا اذکار معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پڑھتے تھے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت یہ دعا پڑھتے تھے، اور آیت الکرسی پڑھتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، معوذتین پڑھتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ختم کر دی گئی، کیونکہ سنت کے مقابلے میں جہاں بدعت آتی ہے تو وہ سنت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اس بدعت میں مگن کر کے سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مہینہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کثرت سے روزہ رکھا۔ آج یہ روزہ ہم نہیں رکھتے ہیں، یہ روزہ ہم نہیں رکھتے ہیں، بس ہم نے روزے کے لیے ایک دن مخصوص کر لیا 15 شعبان کا، اور اس کے بارے میں کوئی موضوع اور کچھ ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں اور روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بدعات انجام دی جاتی ہیں کہ قبروں پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ چراغاں کے بارے میں جب آپ اذان کا واقعہ پڑھیں گے کہ جب نماز فرض کر دی گئی اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ لوگوں کو
نماز کی طرف کیسے بلایا جائے؟ بعض نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس پھونکا جائے، بعض نے کہا کہ یہودیوں کی طرح سنگ پھونکا جائے، یا بعض نے کہا کہ مجوسیوں کی طرح آگ جلا دی جائے، چراغاں کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو رد کر دیا، کہا کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے غیر اقوام کی مشابہت لازم آتی ہے، دوسرے قوموں کی مشابہت لازم آتی ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرائض کے بلانے کے لیے اس طریقے کو نہیں اپنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آج ہم نے ان تمام چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ آج قبروں کے اوپر چراغاں کیا جاتا ہے، گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھی جاتی ہے کہ اس سے مردے ہمارے پاس آتے ہیں، جو مرحومین ہیں وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں، باپ دادا دادی ان تمام کی روحیں ہمارے پاس آتی ہیں، ان کے پسندیدہ پکوانیں بنائی جاتی ہیں، اور ان تمام پکوانوں پر فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو کہا جاتا ہے، دلیلیں دی جاتی ہیں کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، نماز کا رکن ہے، اس کے بنا نماز ہماری قبول نہیں ہوتی، اس وقت تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن جہاں پر سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے وہاں پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں خلاف شریعت ہیں، یہ تمام چیزیں خلاف سنت ہے، یہ بدعات کے زمرے میں آتی ہے۔ انسان مر گیا، اس کی روحیں یا تو علیین میں چلی جاتی ہیں یا سجین میں چلی جاتی ہیں۔ یہ کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہے یہ دنیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں ایک لمحے کے لیے ان کو اس دنیا کے اندر بھیجے، جاؤ اپنے اہل و عیال سے مل کر ان کے ساتھ کھانا پینا کھا کر موج مستی کر کے واپس تم جہنم میں آ جانا، واپس تم جنت میں آ جانا۔ بھائی جو نیک روحیں ہوں گی، جو اچھی روحیں ہوں گی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی روحیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو علیین میں رکھے گا، جنت کی نعمتوں میں رکھے گا، جیسا کہ ہم اور آپ سنتے آتے ہیں کہ قبر میں جب مردوں کو دفن کر دیا جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو جو نیک روحیں ہوں گی ان کو جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد یا جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد وہ اس دنیا کے اندر قدم کیوں رکھیں گے، وہ اس دنیا کے اندر کیوں آئیں گے؟ اور جو بد روحیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جب عذاب دے رہا ہوگا، ان کو عذاب دے رہا ہوگا ان کی نافرمانیوں کے بدولت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک دن کی چھٹی کیوں دے گا کہ جاؤ تھوڑا مستی کر کے آؤ؟ تو یہ تمام چیزیں خلاف شریعت ہے۔ اگر انسان تھوڑا عقل سے بھی جائزہ لے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرے تو اسے معلوم چل جائے گا کہ اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے قطعاً نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس رات خاص طور پر قبرستان بھی جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ قبرستان جانے کے بارے میں یہی دلیل دی جاتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھی گئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ ایک رات آخرت یاد کر کے ہم نے کون سا تیر مار لیا، اور باقی سارے 364 راتیں ہماری جو ہے فحاشی میں گزرتی ہے، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، راتوں رات ہو جاتی ہے، ہمارے گھروں میں ٹیویاں آن رہتی ہیں، ٹیویاں چالو رہتی ہیں، ہم رات کو 1-2 بجے تک سوتے رہتے ہیں، موبائل میں مصروف رہتے ہیں، موبائل میں موسیقی چل رہی ہے، موبائل میں فلمیں چل رہی ہیں۔ اس وقت آخرت کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آخرت کو یاد کرنے کا وقت کوئی مخصوص لمحہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ساری زندگی انسان کو آخرت کی یاد میں رہنی چاہیے، آخرت کی یاد میں لگی رہنی چاہیے۔ تو یہ تمام بدعات کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پکوانیں پکائی جاتی ہیں، حلوے پکائے جاتے ہیں، اور اس بارے میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ جنگ احد میں آیا، اور تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ احد شوال کے مہینے میں واقع ہوئی تھی، نہ کہ شعبان کے مہینے میں۔ اور چلیے شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ کھلایا گیا تھا، تو ہم نے کون سا تیر مارا کہ ہمارے دانتوں کو شہید کیا گیا تو ہمیں حلوہ کھانے کی نوبت آ گئی؟ اسلام کے راستے میں ہمیں فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، ٹھنڈی کے موسم میں ہم اپنے بدن سے کمبل ہٹانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اور اسلام کی چیزوں میں، اسلام کے حکامات میں یہ چور دروازے ہم تلاش کرتے ہیں۔ بس کھانے پینے کا معاملہ ہو، مہینے میں یا سال میں 1-2 دن کی عبادت کا معاملہ ہو، اور ہم نے اپنے آپ کو یہ گمان کیا ہوا ہے کہ بس اب ہم
کامیاب ہو گئے، ہم نجات دہندہ ہو گئے، ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام بدعات ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ رد کر دی جاتی ہے، وہ قابل مردود ہے۔ اور ایک روایت میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے اسے حکم نہیں دیا تھا، وہ چیز رد کر دی جائے گی، وہ چیز مردود ہے۔ اسلام نے ہمیں ایسے ایسے اعمال بتائیں کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اور سنت کے ساتھ ان تمام اعمال کی وجہ آوری کریں تو یقیناً ہم جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک رات میں آسمان دنیا پہ نہیں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری راتوں کو آسمان دنیا پر آتا ہے۔ ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ الی السماء الدنیا کل لیل حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہتا ہے، اور پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کا جواب دوں گا، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے، اس طرح سے اللہ کی صدائیں رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہر رات پیش آتا ہے۔ اسی طرح شعبان کے تعلق سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ کو آسمان دنیا پر اپنے بندوں پہ جھانکتا ہے، فَيُغْفَرُ لِجَمِيعِ عِبَادِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، تو تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور انسان کے۔ یہ معاملہ بھی صرف 15ویں شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ معاملہ بھی 15ویں شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، سوموار اور جمعرات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ تمام کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو جو مسنون چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو بدعی امور ہیں اس بدعی امور پر کرنے کے لیے ہم اپنی مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اپنی جان کو خرچ کرتے ہیں، اپنی اوقات کو خرچ کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میں حوض کوثر پر ہوں گا اور میرے امت میرے پاس آئیں گے، میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچان رہا ہوں گا، وہ بھی مجھے پہچان رہے ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو مجھ سے دور کر دیں گے۔ میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کر لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو ایسے شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین اسلام کو بدل دیا۔ اختلافات آئیں گے، اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلافات کو دیکھے گا، تو ان تمام اختلافات کا حل تمسکوا علیہا بالنواجز، کہ اب کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تو یہ تمام یہ امور ہیں شعبان کے تعلق سے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر انجام دیے جاتے ہیں۔ شعبان میں کرنے کا کیا کام ہے اور کیا کیا کام انجام دی جاتی ہیں اور کن کن چیزوں کا تعلق بدعت سے ہے اور کون کون سی چیزیں مسنون ہیں، ان تمام کا ذکر خطبہ جمعہ میں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اور معاشرے کے لوگوں کو دین کے اندر جو ایجاد کردہ چیزیں ہیں